ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وقال صلى الله عليه وسلم: الوضوء سلاح المؤمن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آپ کے سامنے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث تلاوت کی ہے. رب کریم جل مجدہ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے، رب کریم حق بیان کرنے کی اور مجھ سمیت تمام سامعین کو عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ ہر مسلمان مرد عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے. کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ تو اس سلسلے میں محدثین نے فرمایا کہ اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر ضروری اور لازم ہے کہ حلال حرام کی، پاکی ناپاکی کی اور جائز ناجائز کی تمیز میں جائے، اور بنیادی ضروری اور اہم مسائل جو انسان کو شب و روز پیش آتے ہیں، ان مسائل اور اتنے علم کا جاننا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض اور ضروری ہے. چونکہ گزشتہ خطبات جو جمعہ کے آپ کے سامنے بیان ہوتے رہے، ان خطبات میں وضو کے مسائل کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. آج کی نشست میں بھی انشاءاللہ العزیز وضو کے متعلق بنیادی ضروری اور اہم مسائل آپ کی خدمت میں عرض کیے جاتے ہیں. بہت سارے ایسے ضروری اور اہم مسائل ہیں جس سے عام طور پر لوگ ناآشنا ہیں، ناواقف ہیں، بلکہ جو لوگ نمازی ہوتے ہیں اور بظاہر دیندار سمجھے جاتے ہیں اور نماز کے بھی پابند ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی وضو، غسل اور دیگر بنیادی اہم اور ضروری مسائل سے ناواقف ہوتے ہیں. جہالت کی بنا پر یا پھر غفلت کی بنا پر دنیا کے اتنے مشکل کام ہم نے سیکھ لیے اور دنیاوی طور پر دنیاوی معاملات میں، کاروبار میں، لین دین میں، خرید و فروخت میں اور دیگر جو دنیاوی امور اور معاملات ہیں، ان میں ہم بہت سیانے، بہت عقل مند اور بہت ہوشیار ہوتے ہیں، اور وہ سارے معاملات، ساری چیزیں ہمیں آتی ہیں.
لیکن جو دینی امور ہیں، دینی معاملات ہیں، بنیادی اہم اور ضروری مسائل ہیں اور بنیادی علم ہے جو کہ ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے، اور وہ بنیادی اہم اور ضروری مسائل جو پاکی ناپاکی کے حوالے سے ہیں، جائز ناجائز کے حوالے سے، حلال و حرام کے حوالے سے، غسل اور وضو وغیرہ کے جو بنیادی اور اہم مسائل ہیں، وہ تو ہر مسلمان مرد عورت کے علم کے اندر ہونے چاہیے۔ لیکن یہ بڑا المیہ ہے کہ یا تو ان مسائل اور ان بنیادی معلومات اور بنیادی علم سے ہم جہالت برت رہے ہیں، جہالت کی بنا پر ہماری اس طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے، اور انہیں سیکھنے اور حاصل کرنے کی کوئی سعی اور کوشش نہیں کی جاتی، یا پھر عام طور پر لوگوں کو اس چیز کا احساس ہی نہیں۔ تو اس لیے جو بنیادی اہم اور ضروری مسائل ہیں اور جو بنیادی معلومات اور علم ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے اور پھر اس کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض، ضروری اور لازم ہے۔ ہمارے ملک میں، ملک پاکستان میں چند دنوں بعد انتخابات ہونے ہیں، اور گزشتہ ہفتے جو لوگ الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں، انہوں نے اپنے کاغذات جمع کروائے، ریٹرننگ آفیسرز کے پاس جا کر اپنے کاغذات جمع کروائے، لیکن آپ لوگوں نے اخبارات، رسائل اور جرائد، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے دیکھا سنا پڑا ہوگا کہ بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے کاغذات جمع کروائے اور ملک پاکستان کی قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے امیدوار ممبران بننے کا وہ ارادہ رکھتے ہیں، جہاں پہ قانون سازی ہوتی ہے، جہاں قانون بنتا ہے، ان ایوانوں کے اندر جانے کے لیے وہ ارادہ رکھتے ہیں تاکہ ہم قومی اسمبلی کے ممبر بن جائیں، صوبائی اسمبلیوں کے ممبر بن جائیں، اور اس لیے اس ارادے سے انہوں نے کاغذات جمع کروائے۔ تو ریٹرننگ آفیسرز نے ان سے جو بنیادی اور ضروری اور اہم مسائل اور معلومات ہیں، ان کے حوالے سے سوالات کیے، تو ان لوگوں کو ان بنیادی سوالات اور بنیادی معلومات اور بنیادی جو مسائل ہیں ان کا جواب وہ نہ دے سکتے۔ قرآن کریم کے 30 پارے ہیں، کیا بتایا گیا کہ قرآن کریم کے 33 پارے ہیں۔ غسل کے فرائض، وضو کے فرائض، نماز جنازہ کا طریقہ اور اس کے فرائض، قرارداد مقاصد، بانیان پاکستان کے متعلق جو معلومات ہیں، قیام پاکستان کے حوالے سے، یہ بنیادی باتیں ہیں، تو ان باتوں کا وہ لوگ جواب نہ دے سکتے۔ تو یہ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے اور کتنا بڑا المیہ ہے۔ تو اس لیے تمام سامعین کی خدمت میں میری دستبستہ گزارش ہے کہ یہ غفلت اور یہ لاپرواہی انتہائی نقصان کی بات ہے۔ اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ناچ گانے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہزاروں کے مجمع میں ہزاروں لوگوں کے سامنے ناچتے گاتے ہوئے شرماتے نہیں، وہ شرم محسوس نہیں کرتے، لیکن قرآن و سنت کی جو مبارک تعلیمات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی رکھی ہے،
سہولت اور آسانی کے ساتھ خوبصورت اور بہترین زندگی ہم ان تعلیمات کے ذریعے سے گزار سکتے ہیں. لیکن ان بنیادی تعلیمات اور قرآن و سنت کے جو بنیادی علوم اور مسائل ہیں ان سے ہم لاپرواہی برت رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان ہے کہ اس کریم اور مہربان رب نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم المرتبت نبی اور رسول عطا فرمائے اور ان کے ذریعے سے آسمانی وحی، آسمانی علوم اور علم نبوت انسانیت تک پہنچا اور نسل در نسل یہ مبارک دین چلتا ہوا ہم تک پہنچا. تو یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل و احسان ہے. اس پہ ہم رب حضور کے سامنے سجدہ شکر بجا لائیں. کلمات شکر ہماری زبانوں پر آنے چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی. لیکن اس سے غفلت برتنا اور بے حس ہو جانا اور قرآن و سنت کے بنیادی مسائل اور بنیادی علوم کو سیکھنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرنا، شرم اور عار محسوس کرنا، یہ بڑے نقصان کی بات ہے. قرآن کریم کا حکم ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تم کوئی مسئلہ نہیں جانتے، کسی چیز کا علم نہیں ہے، تو پھر اہل علم سے اور اہل ذکر سے اس کے متعلق پوچھو تم. اور میں نے عرض کیا تھا اس سے قبل بھی کہ کسی عالم ربانی کے پاس اور کسی مستند عالم کے پاس جا کر مسئلہ پوچھنے کا الگ ثواب ہے اور پھر اس پر عمل کرنے کا الگ ثواب ہے. بلکہ احادیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ محض عالم دین کے چہرے کی زیارت کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے باعمل علماء کے اندر شامل فرمائے. تو بہرحال یہ ساری تمہیدی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی گئی. تو وضو کے مسائل کے حوالے سے گزشتہ جمعے کو بھی ہم نے گفتگو کی تھی. تو آج کے خطبے کے اندر بھی ضروری اور اہم اور بنیادی مسائل آپ کی خدمت میں عرض کیے جاتے ہیں. اعضائے وضو کا 3 مرتبہ دھونا سنت ہے. وضو کے جتنے بھی اعضاء ہیں ہر عضو کا 3 مرتبہ دھونا سنت ہے. تو لہٰذا 3 مرتبہ ہر عضو کو دھونا چاہیے. اور اگر کسی نے 2 بار اعضائے وضو کو دھویا تو اس کا وضو پھر بھی ہو جائے. لیکن سنت کیا ہے کہ 3 مرتبہ ہر عضو کو دھویا جائے. اور اگر کسی نے 1 مرتبہ اعضائے وضو کو دھویا تو 1 مرتبہ دھونے سے بھی وضو ہو جائے گا. ہاں اگر پانی کم ہے، کسی جگہ پہ پانی کم ہے یا پانی کم ہونے کا اندیشہ ہو تو وہاں پھر 1 ہی مرتبہ دھونا چاہیے اور 1 مرتبہ ہر عضو کا دھونا فرض ہے. لیکن اگر کوئی 3 مرتبہ سے زیادہ اعضائے وضو کو دھوئے، 4 مرتبہ دھو لے 1 عضو کو یا 5 مرتبہ دھو لے، تو ایسے شخص کا بھی وضو تو ہو جائے گا مسئلے کی روح سے، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے اور پانی کا اسراف ہے. یہ خلاف سنت ہو جائے گا. تو جس طرح دیگر چیزوں میں، روپے پیسے میں یا دیگر چیزوں کے اندر اسراف گناہ ہے اور اسراف سے منع کیا گیا ہے قرآن و سنت میں اور یہ گناہ کبیرہ ہے، تو پانی کے اندر بھی اسراف نہیں کرنا چاہیے. اس سے بھی منع کیا گیا ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے ایک صاحب وضو کر رہے تھے اور وضو میں پانی زیادہ استعمال کر رہے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب سے فرمایا کہ وضو میں پانی کم استعمال کرو اور اسراف نہ کرو. تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دربار رسالت میں عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پانی میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَوْ كَانَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ
نہر جاری ہو اس کے کنارے پر تم وضو کر رہے ہو اور پانی زیادہ استعمال کر رہے ہو تو پھر بھی یہ کیا ہوگا؟ اسراف ہوگا، یہ گناہ ہے اور ممنوع ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، میں نے اس سے قبل بھی عرض کیا کہ پانی بہت زیادہ خرچ کیا جاتا ہے۔ پانی اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت اور اس کریم اور مہربان رب کا عطیہ ہے۔ قرآن کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ضرور بے ضرور قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بابت پوچھا جائے گا، نعمتوں کے متعلق قیامت کے دن تم سے ضرور سوال ہوگا۔ جو اللہ رب العزت نے نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں ان نعمتوں کے متعلق بعض پوچھ ہوگی، اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی کے قدم زمین سے اس وقت تک ہلنے نہیں پائیں گے، گویا کہ زمین اس کے قدموں کو چھوڑے گی نہیں، اس کے قدم زمین سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ 4 سوالوں کا جواب نہ دے سکے۔ عن عمرہ فیما افنا، میرے بندے میں نے تجھے عمر عطا فرمائی تھی، عمر کا ایک طویل دورانیہ تجھے دیا گیا تھا، اپنی عمر کے شب و روز اور یہ عمر کا طویل سلسلہ جو تجھے عطا فرمایا گیا تھا اس میں تو تیری کیا کارگزاری ہے، عمر کہاں خرچ کی ہے؟ وعن شبابہ فیما ابلا، اور جوانی کے متعلق سوال ہوگا کہ اتنی قیمتی اور خوبصورت جوانی تجھے عطا فرمائی تھی، تیرے جسم کے تمام اعضاء و جوارح پوری طرح جوان اور مضبوط تھے، تو اپنی جوانی کہاں خرچ کی؟ وعن علمہ، علم کے متعلق سوال ہوگا کہ جو تجھے معلومات حاصل تھی، جو تیرے پاس علم تھا، اس علم پر کتنا تو نے عمل کیا؟ اور چوتھا سوال مال کے متعلق ہوگا، وعن مالہ من این اکتسب وفیما انفق، مال کے متعلق 2 سوال ہوں گے، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ تو خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کی کمائی حلال ہے، اور خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کا مال جائز، حلال اور مناسب اور صحیح جگہوں پہ خرچ ہوتا ہے، اور بدقسمت ہے وہ لوگ جن کا روپیہ پیسہ پانی کی طرح بہتا ہے، تھانوں میں، کچہریوں میں، اور پھر اسی طریقے سے لڑائیوں اور جھگڑوں میں، اور فتنہ و فساد اور اسراف میں، اور غمی خوشی کے جو بدعات اور رسم و رواج ہیں ان کے اندر جن کا مال اور روپیہ پانی کی طرح بہتا اور خرچ ہوتا ہے، وہ بڑے بدقسمت اور بدنصیب ہیں۔ دوبارہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پانی بھی اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کی توجہ اس جانب مبذول کروائی تو دربار رسالت میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈھنگ کا لباس نہیں ہے جو ہم پہن سکیں، ہمارے پاس سر چھپانے کے لیے چھت نہیں ہے، مناسب مکانات نہیں ہے، اور ضروریات زندگی پورے طور پر ہمارے پاس موجود نہیں ہے، تو کیا ہم سے بھی قیامت کے دن نعمتوں کے متعلق سوال ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں تم سے بھی قیامت کے دن نعمتوں کے متعلق سوال ہوگا، کہ سخت گرمی کے موسم میں جب پیاس کی شدت سے تم نڈھال ہوتے ہو تو ٹھنڈے پانی کی طلب ہوتی ہے، تو تم ٹھنڈا پانی پیتے ہو، تمہاری پیاس بجھتی ہے، تمہارا سینہ اور جگر ٹھنڈک محسوس کرتا ہے، تازگی تم محسوس کرتے ہو، تو کیا تمہیں اس سے لطف اور مزہ نہیں آتا؟ پیاس نہیں بجھتی؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل ہماری پیاس بجھتی ہے اور ہمیں اس سے لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے متعلق بھی تم سے قیامت کے دن سوال ہوگا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں پانی بہت زیادہ خرچ کیا جاتا ہے۔ ایک آدمی وضو کرتے ہوئے نل کھولتا ہے، نلکا کھولتا ہے اور وہ وضو کرے، اور نیچے اگر ایک بالٹی رکھی جائے یا ڈرم رکھا جائے تو ایک آدمی کے وضو کرتے ہوئے وہ ڈرم بھر جائے۔ اپنی گاڑی کو ہی دھوتا ہے تو پوری گلی کو اور پوری سڑک کو دھو ڈالتا ہے۔ اور اس نعمت کے متعلق ان لوگوں سے پوچھیں بلوچستان اور
تھر کے وہ علاقے اور وہ ریگستان جہاں پہ پانی کی ایک ایک بوند کے لیے لوگ ترستے ہیں، اور جو پانی میسر ہوتا ہے دور دراز کا سفر طے کر کے وہ گدلا پانی وہ انہیں میسر ہوتا ہے اور وہ اسے پیتے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے علاقے ہیں کہ بڑے بڑے جوہڑ بنے ہوئے ہیں جہاں پر جانور بھی اور انسان بھی وہی پانی استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صاف شفاف نعمت اور پانی ہمیں عطا فرما رکھا ہے، تو ہم اس قدرت خداوندی کا جو عطیہ ہے اور یہ اللہ کریم جل جلالہ کی جو نعمت ہے اس کا ہم احساس کریں اور شکر بھی ادا کریں، اور پانی کے اندر اسراف نہیں کرنا چاہیے بلکہ احتیاط سے پانی استعمال کرنا چاہیے۔ غسل خانے کے اندر پیشاب کرنا ممنوع ہے، جہاں پہ غسل کیا جاتا ہے اور وہ جو غسل خانے کا جو فرش ہوتا ہے وہاں پہ پیشاب کرنا ممنوع ہے۔ اتباء نے اور فقہائے امت نے اور حکماء نے فرمایا کہ غسل خانے میں پیشاب کرنے سے وسوسے کی بیماری لگ جاتی ہے، اس لیے غسل خانے میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے، اور غسل خانے کے اندر پیشاب کرنا مسئلے کی روح سے بھی ممنوع ہے، اس سے وسوسے کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ غسل خانے میں وضو بھی نہیں کرنا چاہیے، غسل خانہ کا جو فرش ہوتا ہے اس پہ وضو بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کہیں وضو کرنا پڑ جائے تو پھر اس سے قبل وہ جو فرش ہے اس کو دھو کر پاک کر لیا جائے اور کسی مناسب اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کیا جائے تاکہ چھینٹیں کپڑوں کو نہ لگ سکے۔ مجبوری ہو تو کر سکتے ہیں، مگر نہ غسل خانے میں وضو نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مسئلہ یہ ذہن میں رکھیں کہ وضو مسلسل کرنا چاہیے، پے در پے وضو کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ ہاتھ دھو لیے اور وقفہ کر لیا، باتیں شروع کر دی اور پھر جو ہے اس کے بعد چہرہ دھویا، نہیں، بلکہ وضو پے در پے اور مسلسل کرنا چاہیے تاکہ درمیان میں کوئی عضو خشک نہ رہ جائے۔ ٹخنے اور کونیاں یہ اعضائے وضو کے اندر داخل ہیں، جب کونیاں بازو دھوئے جائیں تو کونیوں سمیت دھونے چاہیے، اور اسی طریقے سے پاؤں دھوئے جائیں تو ٹخنوں سمیت دھونے چاہیے۔ اس سلسلے میں بہت سارے لوگ کوتاہی کرتے ہیں، جب وہ کونیاں دھوتے ہیں تو کونیوں کا جو نیچے والا حصہ ہے وہ بسا اوقات عجلت اور جلد بازی کی وجہ سے خشک رہ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پاؤں دھوتے ہوئے یہ جو دائیں بائیں ٹخنے ہیں، پاؤں کے دائیں جانب جو ٹخنا ہے اور بائیں جانب جو ٹخنا ہے، اس کے ساتھ جو گڑے ہیں یہ خشک رہ جاتے ہیں اجلت اور جلد بازی کی وجہ سے، چونکہ ہمیں اجلت اور جلد بازی کی بیماری بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے العجلۃ من الشیطان، یہ اجلت اور جلد بازی یہ شیطانی اثر ہے، جلد بازی کرنا، تیزی کرنا، بے صبری کا مظاہرہ کرنا، یہ شیطانی اثر ہے۔ والانات من اللہ، اور حلم، بردباری، آہستگی، تحمل، نظم و نسق، ڈسپلن، ترتیب اور طریقے سے کام کرنا، یہ اللہ رب العزت کی مہربانی ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے۔ تو ہمیں ہر کام کے اندر اجلت اور جلد بازی ہوتی ہے، تو وضو کے اندر بھی اجلت اور جلد بازی، نماز کے اندر بھی جلد بازی، تو اس میں بے احتیاطی کی وجہ سے ٹخنوں کے ساتھ والی جو جگہ ہے وہ خشک رہ جاتی ہے، کونیوں کے ساتھ والی جو جگہ خشک رہ جاتی ہے، تو اس سے وضو نہیں ہوتا۔ بلکہ اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ جائے دوران وضو، اعضائے وضو والی جو جگہ ہے، تو اس سے وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو عبادت بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے اس سلسلے کے اندر احتیاط کی جائے۔ بہت سارے لوگ قرآن کریم کی تلاوت جب کرتے ہیں تو اگر تو زبانی قرآن کریم کی تلاوت کی جائے یا کوئی وظیفہ یا کوئی ذکر وغیرہ کیا جائے تو اس کے لیے وضو ضروری نہیں ہے۔ ہاں، حدث اکبر نہیں ہونا چاہیے، بڑی ناپاکی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر بڑی ناپاکی مرد یا عورت کو لاحق ہو گئی ہے تو اس میں قرآن کریم کو یا کسی دینی اوراق کو یا قرآن کریم کے صفوں کو یا قرآن کریم کو چھونا تو درکنار قرآن کریم کا پڑھنا بھی ممنوع ہو جاتا ہے۔ اگر بڑی ناپاکی حدث اکبر مرد کو یا عورت کو لاحق ہو جائے تو پھر قرآن کو چھونا بھی ممنوع ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا بھی ممنوع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر حدث اصغر لاحق ہے، بے وضو ہو گیا کوئی، تو بے وضوئی کے دوران بغیر قرآن کریم کو ہاتھ لگائے
زبانی وظیفہ ذکر اذکار تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی دیکھ کر قرآن کریم کو ہاتھ لگا کے قرآن کریم کھول کر تلاوت کرنا چاہے تو اس کے لیے وضو ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کریم کو ناپاکی کی حالت میں چھونا اور ہاتھ لگانا ممنوع ہے۔ لہٰذا جو لوگ جلد سازی کا کام کرتے ہیں یا جو یہ طباعت کا قرآن کریم کی طباعت کا کام کرتے ہیں یا یہ ان کی وہ کتب کی دکانیں ہیں وہاں پر قرآن کریم بھی رکھے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ باوضو ہوں اور قرآن کریم کو اٹھائیں یا قرآن کریم کو ہاتھ لگائیں۔ قرآن کریم کی اوراق کو اور قرآن کریم کو بغیر وضو ہاتھ لگانا ناجائز ہے۔ اور جو جلد سازی کا کام کرنے والے لوگ ہیں یا طباعت کا کام کرنے والے لوگ ہیں یا قرآن کریم یا بکس کی دکانیں ہیں جن کی، تو وہ وہاں پہ قرآن کریم رکھے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ قرآن کریم باوضو ہو کر قرآن کریم کو ہاتھ لگائیں۔ اگر کسی کا مصنوعی ہاتھ لگایا ہوا ہے، کسی نے ہاتھ کٹ گیا یا پاؤں کٹ گیا، مثال کے طور پر ہاتھ کٹا ہوا ہے پلاسٹک کا، ربڑ کا، یا کوئی مصنوعی ہاتھ لگایا ہوا ہے، اوپر چڑھایا ہوا خول، اور وہ وضو کر رہا ہے، تو وضو کرتے ہوئے ہاتھ کا جو حصہ اس ربڑ اور پلاسٹک والے ہاتھ میں مصنوعی ہاتھ کے خول کے اندر ہے، اگر اس ہاتھ سمیت وضو کرتا ہے، اتارتا نہیں ہے اور وہ پانی اندر چلا جاتا ہے، وہ جو حصہ پلاسٹک اور ربڑ کے ہاتھ کے اندر ہے اور وضو کرتے ہوئے پانی اندر چلا جاتا ہے، وہ گیلا ہو جاتا ہے سارا حصہ، تو اس ہاتھ کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، وضو ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یوں ہی وضو کیا جائے اور پانی اندر نہ جائے تو پھر جو ہے اس ربڑ اور پلاسٹک کے ہاتھ کو، مصنوعی ہاتھ کو اتار کر وضو کرنا چاہیے، اور اس حصے کو جو کٹا ہوا حصہ ہے اس کو دھونا ضروری ہے۔ اگر پانی چلا جاتا ہے اندر تو پھر اتارنا ضروری نہیں۔ دوران وضو باتیں کرنا ممنوع ہے۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے وضو ہو رہا ہے اور باتیں کر رہے ہیں، تو وضو کے دوران باتیں کرنا ممنوع ہے۔ البتہ اگر کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب دینا جائز ہے۔ وضو کے دوران اذان ہو جائے تو اذان کا جواب دینا بھی جائز ہے، لیکن بات چیت کرنا، ہنسی مذاق کرنا دوران وضو ممنوع ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا